بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین کرام، صفت الصلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے بارے میں دروس آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج بھی اسی سے متعلق درس ہوگا. مسئلہ نمبر 243، 44، 45 اور 246 یہ مسئلے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. مسئلہ نمبر 243، دوسرے تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد مسنون دعاؤں میں سے کوئی ایک پڑھنی چاہیے. پہلے تشہد کے بارے میں ظاہر سی بات ہے آپ کو بتایا جا چکا ہے، اور اسی لیے یہاں پہ دوسرے تشہد سے متعلق باتیں رکھی جا رہی ہیں. فعن فضالة بن عبید اللہ او فعن فضالة بن عبید قال سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. رواه الترمذی. حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے. سامعین کرام، اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ دوسرے تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. مسئلہ نمبر 244، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں درود پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے. درود پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. وللبخاری عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت قال صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بخاری میں صحیح بخاری کے اندر عبد الرحمن ابن ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ پر اور آپ کے اہل بیت پہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود پڑھنے کا طریقہ ہے اور اسے درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے. اب اس درود جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح در رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت بھیجی،
تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے۔ معزز سامعین، مسئلہ نمبر 245، اس مسئلے میں کیا بات درود شریف کے بعد معثورہ دعاؤں میں سے کوئی یا جتنی کوئی چاہے پڑھے؟ درود شریف کے بعد التحیات اور درود شریف کے بعد دعائے معثورہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ اور مسئلہ نمبر 246، معثورہ دعاؤں میں سے ایک دعا یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد اور درود کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یعنی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس حدیث کا ترجمہ یہاں پیش کر دینا مناسب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ تشہد اور درود کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ الہی میں تیری جناب سے عذاب قبر، یعنی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، الہی میں تیری جناب سے عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے، موت و حیات کی آزمائش، گناہوں اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ آج کے اس درس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں التحیات، درود شریف اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد کیا کہہ کر نماز ختم کرنی چاہیے وہ اور اس کے علاوہ کئی ایک مسئلے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔